بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں اسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے، اس کی موت قریب آ گئی۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا۔ ایک کیسا فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کرے اور اس سے کوئی حل مانگے۔ تینوں بھائی شہر کے لیے سفر روانہ کرنے کے لیے تیار کر دیے۔ راستے میں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کاڑی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ اور تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا کہ بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، بس جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ 3 ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے آدمی نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانی بتائی ہے اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے، بہتر ہے کہ تم اپنی جرم قبول کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب اعلیٰ ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کاڑی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کا ایک طرف کا گھاس خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس آدمی کی اونٹنی ایک آنکھ سے کاڑی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگ رہے تھے جبکہ 4تھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھرتے ہیں، جبکہ جس راہ سے ہم آ رہے تھے وہاں گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں پھیلا نہیں سکتی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے آدمی کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں تمہیں کل سوچ کر اس کا کوئی حل بتا دوں گا۔ یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے بھائی نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹیاں جس عورت نے بنائی ہے وہ حمل کے ساتھ برے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی اپنے ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنے عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچیوں کو بلا کر پوچھا کہ اس نے اعتراف کیا پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا تو اس کو شرارت سوچی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔
قاضی نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا گوشت ہے؟ اس نے بتایا گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے۔ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے بنائی ہے جو حمل کے ساتھ اور اپنے برے دنوں کے ساتھ ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر لگا؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھلی ہوئی ہے اور خوب پکی ہوئی تھی جبکہ دوسرے طرف کچی اور موٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا ہے اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ وہ عورت حاملہ ہے۔ وہ روٹی بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی۔ قاضی نے دوسرے سے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تیسرے نے کہا یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنے ماں سے پوچھا کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنی ماں کی ایک ناجائز اولاد ہے؟ تو اس کے ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں اپنے والدہ کی ایک ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگرانی نہ رکھتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہم کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے عرض کے ساتھ قاضی کو دیکھ کر پوچھا مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا کہ کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے حرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے۔ تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنے ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا، اسے دروازے پر ایک بچہ ملا، تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔